قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدالاحد فرحاد صاحب کے بارے میں آج یہ خبر سننے کے بعد اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ کچھ کہہ سکوں۔ یہ سب جانتے ہیں، جتنے بھی لسنرز اور جو لوگ براڈ کاسٹنگ سے وابستہ ہے، کہ وہ کتنے بڑے، کتنے عظیم براڈ کاسٹر تھے، ان کی آواز میں کتنا جادو تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں کروٹ جنت دے۔ He was not only a great voice، بہت بڑے براڈ کاسٹر، بٹ ڈرامٹسٹ، لیکھک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے گرو اور انسان تھے۔ سکھاتے اس طرح تھے استاد، پتہ نہیں لگتا کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں یا ہماری خامیاں گنا رہے ہیں، بس ایسے لگتا تھا۔ A great father figure. He used to teach us in a way کہ ہم کو کوئی احساس نہ ہو کہ ہم میں کتنی خامیاں ہیں۔ میں ان کی فیملی اور خاص کر ان کی بیٹیا کے ساتھ ہوں اس وقت، میرا ذہن ان کی طرف جاتا ہے، وہ جو کہ ہمیشہ ان کے خواب پورے کرنے میں لگی رہتی تھی، چونکہ وہ ان کو بہت انکریج کرتے تھے۔ ہی واز اے ویری پروگریسو پرسن۔ کہتے تھے عورتیں اچیورز ہیں، ان کو کچھ پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہیں، جس شعبے میں کامیاب ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہیں اگر وہ چاہیں تو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، آمین۔ السلام علیکم، آداب ناظرین۔ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن یہ کوئی اسکیڈولڈ، کوئی پری پلانڈ ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں ہے۔ آج شومۂ قسمت کے ایک بار پھر ہم سب کو ملنا پڑ رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ ہماری وادی کے بلکہ بر صغیر کے ایک نامور آواز، جو کہ بہت ہی زبردست براڈ کاسٹر، بڑے ہی نامور صحافی اور کیا ہی خوبصورت شاعر رہ چکے ہیں، بدقسمتی کے رہ چکے ہیں کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے گری کی رحمت فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب فرحاد صاحب کی۔ پوری وادی بلکہ وادی سے باہر بھی لوگ جو ان کے مداح ہیں، وہ اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ خود کہہ کے گئے ہیں، بچھس سوئی سوئی بچھس شاعر، سوئی بچھس فرحاد شاعر، خبر تمہ طور چھن پانس ونس کیا۔ ان کے انتقال پر ملال پہ ہم نے یہ تعزیتی محفل آرگنائز کی ہے، اس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ باتیں ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیا کیجیے گا کہ پس کے ہمدم دیرینہ دنیا کا یہ دستور ہے۔ اس جہاں میں ہر کوئی فرقت پہ ہی مجبور ہے، اور یہ فرقت ایک بار پھر سے ہمارے نصیب میں آئی ہے۔ جموں کشمیر کے ادبی منظر نامے کی طرف دیکھیں تو ایک عجیب سا ماحول چھایا ہوا ہے کہ پیدر پہ ہم اپنے عظیم لوگوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ عبدالاحد فرحاد کی جہاں تک بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، بھلے ملاقی نہ ہو گئے ہوں۔ اور ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم جو ان سے ملنے کے مشتاق رہا کرتے تھے، آج ان کی رحلت کی خبر سن کے اس غم میں مل جل کے انہیں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جے کے مراز کمراز اکیڈمی کے چیئرمین جناب اقبال کشمیری صاحب جڑ چکے ہیں، جنرل سیکریٹری راجہ ندیم صاحب جڑ چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم سب کے چہتے عارف صاحب جڑ چکے ہیں، اور ہمارے گلزار جعفر صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ اور اس غم کی گھڑی میں ہم سب اپنے خوبصورت شاعر با خدا ساری خدائی آسے ہے پردن اندر کاسے ہے نظران ظلمات رسول محترم، یتھی عظیم یتھی نعت لکھن ول تو تم پتہ باقی سفر نام لکھن ول، باقی کتابن ہند مصنف، تو ایک ایس براڈ کاسٹر جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہم سے چھن چکے ہیں۔ اللہ گھری کے رحمت کرے۔ میں سب سے پہلے گلزار جعفر صاحب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم گلزار جعفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محترمہ مصروفہ جی۔ سٹھا دکھ گو آج صبح ییٚلہِ یہ خبر بوز
جناب عبدالاحد فرحات صاحب روٗدۍ نہٕ آز اَسہِ منٛز کینٛہہ. اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَیْهِ راجعوٗن. فیس بُکَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تِمن ہٕنٛز تصویٖر تہٕ بیٚیہِ یہِ نِوٕز ٲس بہٕ گوس واریاہ نوسٹیلجِک کیازِ فرحات صٲب زٲنۍ اَسہِ واریاہ پتہٕ مگر تِہنٛز آواز بوٗزۍ بوٗزۍ چھِ أسۍ پرٛٮ۪تھیمٕتۍ. تِہنٛز آواز بوٗزۍ بوٗزۍ چھِ اَسہِ کٲشِر زبان ہیٚچھمٕژ تہٕ اِسلیے ٲسۍ تِم گۄڈے وِدِ اَسہِ صرف تِہنٛزِ آوازِ ہٕنٛدِ سۭتۍ. اکھ دور اوس سُہ تہِ عارف صٲب چھِ یہِ زیادٕ بہتر زانان ییٚلہِ ریڈیو کشمیٖر سرینگر زاننہٕ کینٛژو خاص آوازو سۭتۍ یِوان اوس اور تِمن خوٗبصوٗرت تِمن مُدرٮ۪ن تِمن مانہِ ساوٮ۪ن آوازن منٛز ٲس اکھ آواز آسان ہمیشہٕ عبدالاحد فرحات صٲبٕنۍ. سۄ آواز گٔے آز خاموش. یہِ چھِ اکھ سُہ ژھۄپہٕ یُس زانن وٲلۍ ژینن وٲلۍ صاحبِ جذبات لُکھ ژیٖنِتھ ہٮ۪کن کہِ یُس یہِ مٲج کٔشیٖر چھِ یہِ وادی چھِ یہِ گُلشن چھُ امیُک اکھ بُلبُل درٛاو آز یہِ وادی ترٲوِتھ یہِ پوشہٕ وٲر ترٲوِتھ. بہرحال موت چھُ اکھ حقیٖقت اکھ یُس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سمکھان چھُ زندگی ہٕنٛدِس کُنہِ نتہٕ کُنہِ پڑاوس پٮ۪ٹھ. فرحات صٲبن ٲس اکھ باقی برٕژ زندگی گُزٲرمٕژ. خۄداوندِ کریٖم کٔرِن تِمن گرِکۍ رحمت مگر تِمو ترٛایہِ پانس پتھ کُن سٮ۪ٹھٕے خوٗبصوٗرت یادن ہُنٛد اکھ پوشہٕ گوٚنٛد کیازِ یُس تِہنٛز شخصیت ٲس سۄ ٲس نہٕ محض تِہنٛز آوازٕے ٲس کینٛہہ بٔلکہِ تِہنٛدِس شخصیتس ٲسۍ اللہ تعالیٰ ہن کینٛہہ بیٚیہِ تہِ رنٛگ عطا کٔرمٕتۍ واریاہ مٲرۍ مٔنٛدۍ رنٛگ. اول تِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ خۄش کلام تہٕ خۄش اخلاق اِنسان. سۄ خۄش اخلٲقی ٲس تِمن پرٛٮ۪تھ محفلہِ منٛز پرٛٮ۪تھ مجلسہِ منٛز پرٛٮ۪تھ جایہِ ہر دل عزیٖز بناوان. اگر تِم وتہِ پکان پکان تہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کتھ کرہن سُہ کتھ ٲس آسان ییٖژ مُدر سۄ ٲس آسان ییٖژ انگیجنگ کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسانس اوس فرحات صٲب ٹوٹھ لگان. یہِ ٲس خۄداوندِ کریٖمن تِمن عطٲیی کٔرمٕژ اکھ مطلب اکھ خوٗبی اکھ. تتھ پتہٕ کنٮ۪ن اوس یہِ خۄش اخلٲقی یُس تِہنٛز ٲس یہِ ٲس نہٕ صرف ہاو باوٕچ خۄش اخلٲقی کینٛہہ یہِ ٲس نہٕ صرف سُہ کرافٹنگ ٲس نہٕ اتھ منٛز کینٛہہ بٔلکہِ اتھ پتہٕ کنٮ۪ن اوس اکھ سٮ۪ٹھٕے مٲرۍ مُنٛد دل تھاون وول انسان یس انسان یُس زن انسان شناس تہِ اوس تہٕ یس زن یہِ خبر ٲس کہِ دُنیاہس منٛز یُس ساروے کھۄتہٕ بوٚڑ قۭمتی سرمایہ چھُ قۭمتی دولت چھِ سُہ چھُ لول تہٕ محبت. تُہۍ وٕچھِو تُہۍ أنِو یادس منٛز فرحات صٲب چاہے خبرٕ پران ٲسۍ یا سٹیجس پٮ۪ٹھ کلام کران ٲسۍ یا عام حالتن منٛز بِہِتھ تِہنٛدِس رویس پٮ۪ٹھ یُس سُہ مسکراہٹ یُس سُہ بشاشت ٲس سۄ ٲس تِہنٛدِ لولہٕ ہتہِ دلٕچ ترجمان. تہٕ یہِ چیٖز اوس مےٚ ہمیشہٕ فرحات صٲبُن خۄش کران تِمن ہُنٛد کلام کرُن سُہ بشاشت اور پتہٕ تتھ بشاشتس پتہٕ کنٮ۪ن یُس زن تِمن ہُنٛد سُہ دل اوس سُہ اوس مطلب انسٲنی جذبو سۭتۍ تہٕ خصوٗصن محبت کہِ جذبہٕ سۭتۍ اوس سُہ بٔرِتھ سُہ دل. تہٕ یہِ تِہُنٛد محبت یہِ تِہُنٛد لول تہٕ یہِ تِہُنٛد پرٛٮ۪تھ أکِس سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ کلام کرُن یہِ کرو سٮ۪ٹھاہ مِس أسۍ کیازِ
ات انسان وہ یت انسانی ہجومس مز یت انسانی بازرس مز انسانی اس بھیڑ ات مز واریاہ کم لک یہ آسان تو دویم خوبی چونکہ وقت کم چونکہ فرحات صٲبن شخصیت ات پہ ہیکہ واریاہس وقتس کت گژھِتھ بیاکھ چیز اس میں فرحات صٲبن سٹھاہ خوش اوس کران سو تم کٲشر زبان ہند پزن پٲٹھۍ ژُکۍ صحیح اور پتہ یس سانہ زبان مز پن بجر مطلب سانہ زبان مز یس سن رشی روایت یس سن مسٹک روایت صوفی روایت بجرچ علامت سانہ زبان ہز امن تمام چیزن سہ محبت کران خصوصاً میں تہد پسند تہذ خوش عقیدگی یم سن صوفی شعراء گزریمت تمن متعلق اس خوش خیالی تمن اس عقیدت تمن اور سہ صوفی کلام رتراؤن اس تمن جذبہ سہ سٹھاہ قابل تحسین سہ سٹھاہ متاثر کرن وول تو انسپائرنگ امہ علاوہ تہ تہند شخصیت انہار تہند شخصیت لوب ون تو خوشون رنگ خصوصاً عارف صٲب چونکہ ہم پان براڈ کاسٹنگ ہندس دنیا ستن وابستہ رودمت سٹھاہ معروف رودمت یمن زیادہ وابستگی روزم فرحات صٲبس ست مگر اس زانون سہ بحثیت براڈ کاسٹر بحثیت شاعر محفلن مز بوزمت تہد کلام یا شیرازس مز پورمت تہد کلام لکھان تم سٹھاہ خوبصورت سٹھاہ اصل تو البتہ بحثیت شخص بحثیت شخصیت میں دلی طور فرحات صٲب یم میں کشیر مز سٹھاہ ٹھٹھ انسان تمو مز فرحات صٲب تو بہ کرن ذاتی طور تہ سہ واریاہ مس تو ساری کرو سہ واریاہ مس او کن کہ سہ پز پاٹن ہزن خوبصورت روایتن ہند زبان ہند سوکہ در تو سٹھاہ مار من تو سٹھاہ اعلیٰ معیارک انسان خدا وند کریم کرن تہند درجات بلند شکریہ آمین آمین بہت شکریہ سر ہم جیسے کہ گلزار جعفر صاحب فرما رہے تھے میرا بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ ہم نہیں ملے ہیں چند ایک محافل میں ہی ان سے ملاقات ہو پائی ہے لیکن یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ان کے جو چہرے کی بشاشت تھی وہ ہنستے تھے تو ان کی آنکھیں ان کی ہنسی کا ساتھ دیتی تھی ایسا کم ہوتا ہے یہ تبھی ممکن ہو پاتا ہے جب آپ دل سے ہنستے ہوں اور جب جب وہ بات کرتے تھے جو عزت دیتے تھے جو پذیرائی کرتے تھے لوگوں کی وہ لگتا تھا کہ دل سے کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آ جائیں اپنے نامور براڈ کاسٹر عارف سر تک میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے راجہ مجید جنرل سیکریٹری JKM کے وہ بات کریں اس کے بعد ہم سنیں گے عارف سر سے کیونکہ ان کا تو زیادہ ہی آبویس سی بات ہے ایک ہی میدان کے شہسوار ہیں دونوں تو یہ بات کریں گے ان پہ اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ راجہ مجید صاحب بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساروی برونٹ کر بہ اللہ تعالیٰ دعا کہ رب العالمین کرن فرحات صبس جنت الفردوس عطا لواحِ صبر جمیل صب زانون سٹھاہ لکچار پان پہ یل یہ اسلام آباد پہ میوزکل پروگرام دن خاطر یووانی بسان تو یووانی ریڈیوس مز تمن ست ملاقات گژھان تم اکثر سن کمپوزیشنز بٲتھ بوزان بڑ شوق سان تو کن سات کریکشن سا گوبرے یہ لفظ یہ ات پہ ون یہ کریکشن تم مز سٹھاہ خوش گژھان بہرحال فرحات صبس زان اکثر لوگ بحثیت براڈ کاسٹر نیوز براڈ کاسٹر تو تہذ خبر ہند اس بلیٹن سہ بڑ شوق سان تو ذوق سان ساری لوگ بوزان تیز بوزان مگر تہد اخ مخصوص انداز اس میں سٹھاہ پسند سہ گیو یہ کہ اس زن صوفیانہ شاعری ہز سانو صوفی شاعر کلام لیوکھمت تت پہ کت پہ تم ویسنے کران سہ کت پہ تم سمجھاونچ کوشش کران سانس قشرس عوامس تو وہ ایک منفرد مقام وہ طریقہ تھا سہ سٹھاہ پسند میں تو
یعنی تم مختلف خوبیاں ہند مالک تم تمس متعلق ون سٹھا یت لکٹس پروگرامس من سٹھا ناممکن. بہرحال کرو اللہ تعالیٰ بیٚیہِ گزارش کہ رب العالمین کرن مغفرت تمن سارنی یم اس نش جدا گژھان چونکہ یہ موتک سہ پیالہ سارنی چون اپنے وقت کی باری پہ ہم سب کو پینا ہے. تو رب العالمین کرن تمن تہ مغفرت یم سارنی یم ساری سفر من درامچ یا پگہ نیرو ورستی. تو رب العالمین کرن مغفرت تمس تو لوہا کن کرن صبر جمیل عطا. سٹھا سٹھا شکریہ. سکون کیسے میسر ہو اب دماغوں کو، بجھا رہی ہے مسلسل ہوا چراغوں کو. السلام علیکم. جیسا کہ ہم سب اس بات سے کم و بیش واقف ہیں کہ آج صبح معروف براڈ کاسٹر شاعر جناب عبدالاحد فرہاد انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. آمین. اس دکھ کی گھڑی میں JKMK کی پوری ٹیم پسماندگان کے ساتھ ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبدالاحد فرہاد صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. عبدالاحد فرہاد کا نام ہم نے تب سنا تھا جب ہم ان کی مشہور و معروف نعت جب ہم سنتے تھے ہزاروں بار، وہ دل کو چھو لینے والی نعت کے باخدا ساری خدائی آسیا پردن اندر. ایک ایسا کلام کہ جس سے ایک عاشق رسول سے ہمارا غائبانہ تعارف ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اسی نعت کے طفیل، اسی کے صدقے عبدالاحد فرہاد کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. آمین. شکریہ مصروفہ جی. 60 سال کا ساتھ، میں ان کے سامنے چھوٹا سا لڑکا تھا، سمجھ لیجیے کہ 9-10 سال کا، اور وہ ریڈیو آتے تھے، مجھ سے بڑے تھے، 10-11 سال مجھ سے بڑے تھے. 60 سال کے عرصے میں نے فرہاد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ہم مہینوں ایک ساتھ رہے ہیں ایک ہی چھت کے نیچے دلی میں، اور کبھی میں نے اس شخص کو غصہ کرتے نہیں دیکھا. کبھی غصہ نہیں دیکھا، غصہ نہیں کرتے تھے کبھی نہیں. حالانکہ میں غصہ کرتا تھا، وہ مسکرا کے ٹال دیتے تھے، پھر مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑتا تھا. ایک یہ ان کی عادت ہے. دوسری ان کی سب سے بڑی عادت یہ ہے، اب کہنا چاہیے تھی، کہ وہ کسی کی بھی برائی نہیں کرتے تھے، پیٹھ پیچھے یا سامنے کبھی کرتے بھی آدمی کے تو کوئی بات نہیں، لیکن پیٹھ پیچھے کسی کی وہ غیبت کریں یا برائی کریں، میری دانش میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ فرہاد صاحب ہم بیٹھے ہیں اور وہ کسی کی برائی کرتے. اگر میں کبھی کسی کی برائی شروع کر دیتا تھا، وہ کہتا یہ تھا ان کا وتیرہ. دوسرا سب سے بڑا ان کا یہ جو فن تھا، وہ زبان پہ بڑا عبور تھا ان کو، انگریزی پہ، اردو پہ، کشمیری پہ، فارسی پہ، عربی پہ. وہ ماشاء اللہ ہر زبان پہ وہ قادر تھے. کشمیری میں لکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ موتی جڑتے ہیں پیپر پہ، کاغذ پہ. انگریزی میں تو کیا کہنا، انگریزی کی تو امی تھے وہ، محمد سلطان وانٹ، پروفیسر محمد سلطان وانٹ مرحوم کے شاگرد رہے تھے، اور پروفیسر محمد سلطان وانٹ کے جو شاگرد رہے ہوں، مجال کی وہ انگریزی کی ادھر سے ادھر کریں کوئی لکیر، کوئی جملہ. فرہاد جینیس تھا، ایک لیونگ جینیس. وہ جس موضوع پہ لکھتے یا بات کرتے تو آپ یقین مانیں کہ وہ یہ آواز واپس آ رہی ہے. کوئی ایشو ہو گیا پھر، اب شاید ٹھیک ہے. اب میری بات سن رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. وہ جو لکھتے تھے
मजाल की फिर काटने की जरूरत पेश आती। हाँ, कभी कभी ओवर कैरी का मतलब है अगर 5 मिनट का प्रोग्राम है वो 5.5 मिनट हो गया तो वो तो थोड़ा एडिटिंग बड़ी खूबसूरत करते थे। मैंने खुद कई अरे चीजें वाह! उनसे सीखी है। खुद वो प्रोग्राम की घर बार करते प्रोग्राम पहले वो करते थे, उसके बाद जब मैं गया तो मैंने शुरू कर दिया वो कंपेयर करना। वो कंपेयर ऐसे लिखते थे कि अगर प्रोग्राम में 4 आइटम थे, चारों आइटम ऐसे पिरोते थे प्रोग्राम में अपनी कंपेयरिंग से, लगता था कि हर कोई ये जो सेगमेंट है वो इसी प्रोग्राम का लाज़मी सेगमेंट है। लाज़मी लाजिमी है लगता सब। था। एक ये हाँ, हाँ। दूसरा उनके गनाइये जो उन्होंने मौसीकी के गनाइये लिखे, वो बड़े ही क्या कहते हैं मकबूल रहे अपने जमाने में रेडियो से। उनकी एक नात भजन सोपुरी साहब ने कंपोज की बाखुदा सरी खुदाई आसिया पर्दन अंदर। ये मौका था ईद मिलाद नबी आने वाला था, वो अयाम चल रहे थे, रबीउल अव्वल के अयाम चल रहे थे, तो भजन सोपुरी जी ने मरहूम ने उनकी नात शिबिम देव साहिबा को बुला के वो रिकॉर्ड करवाया। और जी, उसमें जो जी। कोरस है वो 3-4 लोगों का है, लेकिन लगता है कि जब मैं गफीर है तो बिल्कुल ये लगता है नात जैसे बहुत सारे लोग। बड़ी मकबूल नात रही है ये, क्या कहने। बहुत और ये मैं आज भी कहता हूँ, एतराफ करता हूँ कि फरहाद साहब ने जो भी लिखा उसको शर्फ कबूलियत मिला, वो मकबूल हुई वो चीज। वो उन्होंने बदाइये लिखे, कोई नगमे लिखे, नातें लिखी, जो भी लिखा उन्होंने वो बड़ा मकबूल रहा। उसके बाद वो न्यूज की तरफ चले, और न्यूज पढ़ने का तो उनका अपना एक अलग मुनफरिद मकाम था, मुनफरिद अंदाज था। जब वो खबरें पढ़ते थे लगता था कि सच बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना परवेश कि वो झूठ भी बोलता है तो गुमा होता क्या है, वो शेर मुझे अच्छी तरह से याद नहीं। जी, जी, वो जी, जो जी। भी कहते थे लगता था सच बोल रहे हैं ये खबरें। जैसे सच कह रहे हैं। जी, 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 जी। और उन्होंने एक तरकीब शुरू की थी कश्मीरी की। न्यूज बुलेटिन में हमेशा कहते थे जो जम्मू श्रीनगर वत से ट्रैफिक बापत रोज पगह तियल तिमो कोर अत पल तिमोन जोम श्रीनगर जर्नैली सड़क छे दुतरफान और योर गश्त खतरे यल। अरे वाह! वाह, वाह, वो वाह, कश्मीरी वाह, वाह! कश्मीरी तराकीब तराशते थे, ओह! कश्मीरी हाय, हाय, तराकीब हाय! तराशते थे, कश्मीरी मुरक्कब अल्फाज तराशते थे जिनके मानी बड़े खूबसूरत रहते थे। मुझे याद है कि एक बहुत बड़े सियासतदान का इंतकाल हुआ था और लोग बड़े गुस्से में थे कि रेडियो कश्मीर न्यूज बुलेटिन उनके बारे में क्यों नहीं कहता है कुछ। उस वक्त फरहाद साहब की ड्यूटी थी एज न्यूज रीडर। उन्होंने जो न्यूज बुलेटिन पढ़ा, मुझे आज भी याद है, वो 12:30 बजे का दिन का बुलेटिन, वो इस तरह से पढ़ा लोग खामोश हो गए। नहीं नहीं सब सोगवार है, रेडियो कश्मीर भी सोगवार है। ये फरहाद का ही वो था पूरा हिस्सा इम्तियाज़ था। था। हाँ, या हिस्सा था। वो आदमी, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। उनकी बेगम साहिबा इतनी सीधा सादा और क्या कहते हैं सादा लॉ खातून है वो। उनकी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी, और फरहाद साहब की सोहबत में रहे, वो क्यों ना पढ़ लिख जाए, वो क्यों ना आलिम बन जाए, क्यों ना उसको कुछ चिंगारियां लग जाएं, वो छींटे आ जाएं इल्म के। तो फरहाद साहब ने जिंदगी भर मेहनत की, किसी का हक नहीं खाया, ये मैं बताऊंगा आपको। लोगों की मदद की, लोगों की रहबरी की, लोगों को रास्ता दिखाया। वो रेडियो में जब युवानी सर्विस नहीं आया था, वो प्रोग्राम प्राइमरी सर्विस के लिए प्रोग्राम तैयार करते थे नौजवानों के लिए कश्मीरी में। हफ्ते में एक बार होता था और बहुत बड़ा पॉपुलर रहता था। फरहाद साहब ने ऐसे लोगों को मुतारिफ कराया, इतने नौजवानों को मुतारिफ कराया जो बाद में बड़े बड़े अदीब और शायर बन गए, कोई जज बन गए। मुझे याद है उन्होंने नजीर फिदा साहब है कि हमारे जज रिटायर्ड, उनको भी मौका दिया नौजवानों के प्रोग्राम में। उन्होंने एक, मुझे याद नहीं है वो नज्म का है, कुछ तनाव बनाव था उसका काफिया, तो रदीफ, तो उसमें उन्होंने नजीर फिदा साहब को मौका दिया, अंतरिक्ष रहबर भी थे उसमें शामिल। तो कई लोगों को उन्होंने मौका दिया जो बड़े ब्रॉडकास्टर भी बने, अदीब भी बने, शायर भी बने। अब मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मुझे याद है कि मैं एक मरतबा पूरा 1 महीना उनके साथ रहा, सुबह शाम दिल्ली में। हमारी शामें कैसे खूबसूरत होती थी, हमारी सुबह कैसे बारौनक रहती थी। वो मुझसे कहते थे ए सुले वत से है ए फजर पर विकोटे,
नमाज के भी बड़े पाबंद थे माशाल्लाह, इबादत के भी बड़े पाबंद थे और सूफी तबीयत के थे, बहुत ही खुश अखलाक थे। क्या कहूँ मैं, मेरे पास वो लफ्ज ही नहीं है, वो मेरे पास वो डिक्शनरी नहीं है कि मैं फरहाद के उन रुओं को बयान करूं कि अंदर से वो कितना हसीन था, वो आदमी अंदर से वो कितना खूबसूरत था, उसकी रूह कितनी खूबसूरत थी। अल्लाह से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिए, ए अल्लाह आमीन उस पुरबहार शख्स को जन्नत की जगह दे, आमीन जन्नतुल मावा में जगह दे, और ऐसी जन्नत में जगह दे जहां उसको जन्नत की हर नेमत मैसर हो। अल्लाह उनके लवाहीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे, और हमें भी अब सब्र ही करें। ये दोस्त चला गया, एक एक करके चले गए हमारे दोस्त, कभी जाहिद मुख्तार चला गया, कभी फयाज दिलबर चला गया, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया। तो अल्लाह सबको मगफिरत करे और फरहाद साहब की भी मगफिरत करे। आमीन। बहुत शुक्रिया सर। मेरी बदकिस्मती समझें, शौमे किस्मत कि मुझे आपको बार बार बुलाना पड़ता है ऐसे सिलसिलों में, जबकि मैं जानती हूँ कि अपने दोस्तों का साथ छूट जाए तो कैसा लगता है, ये हम सब समझ सकते हैं। लेकिन आप का दुख बेशक भारी है, हरचन के हम भी इस दुख में बराबर के शरीक हैं, बल्कि उनके जितने भी मदाह हैं, जैसा कि आप कह रहे थे कि वो किसी के बारे में बुरा नहीं कहते थे, वो कह ही नहीं सकते थे एक्चुअली। उनका चेहरा ही वैसा था कि नहीं, उनका दिल, उनका चेहरा एक जैसा हो, और ये आईने तभी साफ होते हैं जब बुग़्ज़, हसद और नाद से पाक हो। अल्लाह मगफिरत फरमाए। हम अपने प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में हैं। प्रोग्राम क्या, एक दुख भरी महफिल है। हम चाहेंगे आखिर पे कि जनाब इकबाल कश्मीरी साहब आएं और उनके हक में दुआ भी करें, और JKMK की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से जो तासरात पेश करना चाहते हैं करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने एक ब्रॉडकास्टर की हैसियत से बात की, एक पोइट की हैसियत से बात की। जो सफरनामे उन्होंने लिखे हैं वो कश्मीरी जबान में एक अजीम सरमाए की हैसियत रखते हैं। मैं पढ़ रही थी कहीं पे कि उन्होंने खनबल पेट खादनियार, गैसगुंड पेट कुपवार, सोरा पेट सरबल तो पकान। क्या खूबसूरत नाव तो कित खूबसूरती सान निमो वेस अस मज पर्न सारी ये पढ़ित गस अंदाज तिमो नई तरकीब पजी पे जबान मज इख्तिरा करमज। यह बोड़ बार कंट्रीब्यूशन अकिस जबान तई, लिहाजा तिहिंद शुक्रगुजार, तिहिंद मरहून मिन्नत जे तिमो दित एक तरफ नात, एक तरफ खूबसूरत बात तो बेक तरफ सफरनाम ते, तो यम सन ये जबान बड़ रिच गई। यस अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शई तो अमीर तर करने कोशिश ये शख्सियात करन, तो लिहाजा रोजन सानि इन वाल नस्ल तिम रोजन तिम रोजन हमेश यहिंद मरहून मिन्नत, तो हमेश रोजन इन दुआ करन। तो सठा दुख छु, शायद लफ्ज साथ दिवान के, मगर क्या करो, जैसा कि हम कह चुके हैं कि आखिर मौत से किसके रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आखिर पे मैं करती हूँ दरख्वास्त अपने JKMK के चेयरमैन जनाबे, अगर हमारे साथ सर शामिल हैं इकबाल कश्मीरी सर, वो आ जाएं और इख्तितामी कलिमात अदा करें और उनके मरहूम के हक में दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यत्कन सानो बुजुर्गो यमो जन यथ तहजीती मजलिस मज पन तासुरात बयान कर, बह कर यमन मज सिर्फ ज चीज बे मजीद इजाफा। मे छु मरहूम अब्दुल अहद फरहाद साहबस सत गोडनुक मुलाकात गोमुत 1974। इन सातन बह लगभग मे छु याद 6th या 7th 7वीं जमात मज आसा परन, तेजी अमे खूबसूरत शख्सियतुक अंदाज हेका न बह तम सातन कर, मगर
بلوغیتس مز ین ست ست توٚر مےٚ فکرِ کہ عبدالحد فرحات صٲب کۄس شخصیت چھِ. ایش مقام کس أکِس علاقس منٛز اوس اکہِ پھِرِ 1974 منٛز اکھ محفل مشاعرہ ریکارڈ یِوان کرنہٕ تہٕ ریڈیو کشمیر کی طرفہٕ ٲسۍ تمہِ وقتہٕ فرحات صٲب آمٕتۍ. تِمن اوس سۄ مےٚ چھُ یاد سُہ گول گول ٲس سۄ کیٛاہتامتھ مشیٖن یتھ پٮ۪ٹھ سۄ رِکارڈنگ ٲس گژھان. عبدالرشید ہلال صٲب ٲسۍ ییٚتہِ ایش مقامس منٛز تمہِ وقتہٕ اکھ ناماور شخصیت. تہنٛدِ وساطت ٲسۍ تِم آمٕتۍ تہٕ رِکارڈنگ کرنہٕ وِزِ اوسُس بہٕ اکھ لۄکُٹ بچہٕ تہِ اتھ مجلس منٛز بِہِتھ. بہٕ اوسُس بار بار زیٖر دِوان أمِس ہلال صٲبس کیٛازِ مےٚ اوس تِمن سۭتۍ بڑٕ قریٖبی، تِم ٲسۍ مےٚ رچھان سخت. تہٕ فرحات صٲبس پیٚیہِ نظر. فرحات صٲبن ووٚن رشیٖد صٲبس دوٚپنس یہِ کیٛاہ چھُ ونان. دوٚپنس یہِ حظ دپان بہٕ تہِ ونہٕ کینٛہہ. گوٚو یہِ کرِ ہے رِکارڈنگ کینٛہہ یہِ بچہِ تہٕ ریڈیو پٮ۪ٹھ بوزِ ہے پتہٕ. مےٚ چھُ یاد پیٚوان فرحات صٲبن دِژ مےٚ اکھ کِتاب اکھ لۄکُٹ پمپلیٹ اکھ. اتھ دِژٕن ٹِک أکِس کلامس أکِس سُہ اوس اردوٗ پٲٹھۍ. دوٚپُن اپارِ کر یتھ رہلسر تھوڑا پتہٕ یی زِ بیٚیہِ. بہٕ گوٚوُس تہٕ بہٕ آس مختصرن پوٚر مےٚ یہِ کلام مگر دراصل اوس نہٕ یہِ رِکارڈ گژھان کینٛہہ. مگر میانہِ دل رضٲیی خٲطرٕ أکِس بچہِ سٕنٛدِ دل رضٲیی خٲطرٕ چھُ عبدالحد فرحات صٲبُن تمہِ ساتن یہِ رویہ أکِس بچس سۭتۍ یہِ شفقت. امہِ پتہٕ چھُ مےٚ دوٚیِم تجرُبہٕ گوٚمُت عبدالحد فرحات صٲبُن 2004 انٛدر. تمہِ وقتہٕ اوسُس بہٕ سرینگرس منٛزٕے ڈیوٹی ہٕنٛدِس سلسلس منٛز ٲس مےٚ پوسٹنگ تہٕ بہٕ گوس اکہِ دۄہ یوانی سٔروِس یُس زن مجیٖد صٲبن ووٚن یِم ٲسۍ تٔتی تمہِ ساتن فرحات صٲب تہٕ مےٚ نیوٗ کینٛہہ کلام پنُن. دوٚپُن ون سا گوٚبُر کیٛاہ دٔلیٖل. مےٚ یہِ حظ چھُ یِتھ کٔنتھ مےٚ لیوٗکھمُت کینٛہہ یتھ دیٖتو نظر. فرحات صٲبن دِژ نظرا تہٕ دوٚپُن تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو آمٕتۍ. مےٚ حظ بہٕ حظ چھُس ایش مقام پٮ۪ٹھ. یِم وٲتۍ تھوٚد تہٕ کوٚرُکھ مےٚ نالہٕ موٚت کیٛازِ یِمن اوس زبردست دِلی لگاو اتھ ایش مقام ناوس سۭتۍ. تہٕ فرحات صٲب چھِ مےٚ اتنس ونان دوٚپُن گوٚبُر ژٕ چھُکھا شٲعری لیکھان بیٚیہِ کِتابا أنزِ ہے کینٛہہ کانٛہہ کاپیا أنزِ ہے یتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ آسہِ ہے کینٛہہ لیکھِتھ. مےٚ حظ أنۍ یِمے 2 کلام لیکھِتھ. مےٚ دوٚپ تُہۍ دِیِو نظر. تہٕ ضمنن ووٚن مےٚ یِمن مےٚ فرحات صٲب بہٕ حظ چھُس سُے بچہِ اگر تۄہہِ یاد پیٚیِوٕ یُس ایش مقام کِس علاقس منٛز ییٚمِس تۄہہِ تمہِ وِزِ ونیاوٕ کلام پر مگر رِکارڈنگ کریاوٕ نہٕ پتہٕ کینٛہہ مزاق کریاوٕ. فرحات صٲبس پیٚو یاد برابر. یِمو کوٗتاہ میوٗٹھ کوٚر مےٚ یِمو ڈیکس. دوٚپُن ژٕ چھُکھا سُے گوٚبُر. مےٚ دوٚپُس اہن حظ بہٕ چھُس سُے. دوٚپُن وۄتھ مےٚ سۭتۍ. أمۍ کٔر مےٚ نرِ تھپھ وولنس بۄن. اتہِ چھِ مےٚ نِوان طلحہ جہانگیر صٲبس نِش. دوٚپنس ییٚمِس وٕچھتہِ یہِ کلام یہِ چھُ مےٚ باسان یہِ چھُ مزاحیہ. تُہۍ چھِو زعفران زار کران تَلسا تٔتھۍ منٛز دِژ موقعہٕ. فرحات صٲبُن یہِ سۭتۍ یُن تھپھ کٔرِتھ پکناوُن تمہِ پتہٕ اوٚتنس واتناوُن. اتہِ چھِ مےٚ ونان طلحہ جہانگیر صٲب دوٚپُن برٛٮ۪سوارِ دۄہ یی زِ. برٛٮ۪سوار چھُس بہٕ گژھان اتہِ چھِ آسان ایوب صٲبر صٲب تہِ سٹوڈیوس منٛز تہٕ بیٚیہِ بہٕ تہٕ زعفران زارُک گۄڈنیُک پروگرام چھُ مےٚ تٔتی دیُتمُت مگر واتنووُس فرحات صٲبن توٚتنس. عبدالحد فرحات صٲب یُس زن جعفر صٲب ٲسۍ ٲدۍ ونان کہِ تِم ٲسۍ دِلہٕ کِنۍ یتھ أسۍ ونان چھِ اکھ شعر اکھ چھُ سُہ یوں دیکھنے کو سارے تو انسان لگ رہے ہیں دیکھیں اگر تو کوئی آدم نہیں خدایا. یُس تہِ آدمس منٛز یِم زن أنٛدرٕ تِم خصوٗصیات چھِ اکھ انسٲنی دِل اکھ محبت لول تہٕ یُس زن فرحات صٲبن یُس زن مسروٗف حاجی تۄہہِ تہِ ووٚنوُ کہِ وہ جھلکتا تھا ان کی آنکھوں سے ان کے چہرے سے. سۄ ٲس اکھ پُربکار شخصیت اکھ مٲرۍ منٛز شخصیت. مےٚ چھُ بچپنس منٛز یاد کہِ أسۍ ٲسۍ ریڈیو تراوان ییٚلہٕ امہِ موٗجوٗب نہٕ کینٛہہ کہِ خبرن منٛز کیٛاہ ونان بٔلکہِ أسۍ بوزو وۄنۍ بوزنایہِ عبدالحد فرحات خبر. سُہ اندازِ بیان
سو اندازِ بیانٕے نہٕ یوت سۄ خۄش الہٲنی تہٕ تَتھ سۭتۍ سُہ تلفظ لفظن ہٕنٛز ژٲر تہٕ لفظن ہُنٛد تُلہٕ ترٛاو زیٚیہِ ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ مُشکِل بیان کَرُن تہٕ بہرحال بہٕ دِمہٕ نہٕ زیادٕ وقت گوٚو گۄڈنٮ۪تھٕے گوٚو وقت زیادٕ بہٕ چھُس جے کے مراز کمراز اکیڈمی ہِنٛدِ طرفہٕ تمام یُس زن ٹیٖم سون چھُ بیسِک ممبران چھِ امہِ طرفہٕ سارنٕے ہِنٛدِ طرفہٕ اکھ یتھ موقعس پٮ۪ٹھ یہِ ونُن یژھان زِ أسۍ سورُے اکیڈمی چھُ وٕنکٮ۪ن دۄگہٕ زد تِکیازِ سٲنِس یتھ ادبی سرکلس منٛز گٔے اکھ پُروَقار شخصیت آز رخصت کُلُ نفسُن ذائقۃ الموت بہرحال یہ چھِ اکھ اٹل حقیقت اکھ آج ان کی باری تھی کل ہماری باری ہوگی آج ان پہ تعزیتی پروگرام ہو رہا ہے کل ہمارے بارے میں کوئی پروگرام کرے گا کیا جانے کب ہوگا کیا ہوگا تو یہ دنیا چھو فانی بہرحال جس کو آنا ہے اس کو جانا ہے جانے کے لیے ہے تو آئے ہیں تو یہ دنیا مز نہ رود کم کم سکندر گئی أسۍ وٕچھان کہ پٔتمیو دۄہو پٮ۪ٹھ کۭتیاہ چھِ یِم ادبی خلا پٲدٕ گژھان یتھ ادبہٕ کِس دُنیاہس اندر تہٕ یہِ ادبی دنیا چھُ دۄہے روزان ماتمس اندرٕے اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ وۄنۍ باقین سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن سانٮ۪ن دانشورن سانٮ۪ن ادیبن تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِنۍ رحم پروردگار کٔرِنۍ عبدالاحد فرحت صٲبس جنت نصیب یا اللہ یم تٔمِس خطا سہو گۄناہ کُنہِ ساتن کانٛہہ تہِ لغزش گٔمٕژ آسہِ رۄبا ژےٚ چھِ دعا کران تِم کٔرزٮ۪س معاف پروردگارا کروٹ کرُس جنت نصیب پروردگارا یم سہو خطا چھِس تِم کرُس معاف یم رٕژ عملہٕ چھس تِمن بخشُس شرفِ قبولیت پروردگارا قبرِ ہِنٛزِ تنگی نِش دیٖزٮ۪س نجات قبرِ ہِنٛزِ سختی نِش دیٖزٮ۪س نجات قبرِ ہِنٛدِ دہشت تہٕ وحشت نِش دیٖزٮ۪س نجات قبرِ ہِنٛزیو سختیو نِش دیٖزٮ۪س نجات پروردگارا تہنٛدِس روحس کر سکوٗن عطا لواحقیٖنن تہِ کر صبرِ جمیٖل عطا أسۍ تہِ چھِ لواحقیٖنن اندر اسہِ تہِ کر صبر عطا اللہُ مغفرہُ ورحمہُ وادخلہُ فی الجنہ اللہُ مغفرہُ ورحمہُ وادخلہُ فی الجنہ اللہُ مدخلہم فی الجنہ بلا حساب وبلا عذاب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین. السلام علیکم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہماری یہ تعزیتی مجلس اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں پھر سے خوشی خوشی کسی اور پروگرام میں ملنا نصیب ہو اور جو دعائیں ان کے حق میں کی گئی ہوں رب تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے ان تمام دعاؤں کو. اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.